حسن نثار صاحب، جتنا ایفرٹ کیا گیا اور پھر وہی کچھ اپنے لوگوں کو، اپنے حامیوں کو بتایا جاتا رہا، کیا خود نہیں جانتے تھے عمران خان اور ان کی لیڈرشپ، یا پھر جان بوجھ کر یہ سب کرتے رہے جس کو زیغم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک فلاڈ اسٹریٹجی تھی؟ تو یہ تو پھر حکومت کامیاب رہی اور یہ سمجھنے میں ناکام رہے۔ نہیں، یہ ٹپیکل پاکستانی ایک رویہ ہے، بیہیویئر ہے۔ یہاں لاجک ہمارے یہاں کم ہوتی ہے، ایموشن زیادہ ہوتے ہیں، خاص طرح کے لوگ ہیں۔ تو ویسے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از لٹل ارلی ٹو آنسر کویسچن لائک دس، یا میں اس قابل نہیں کہ عوام کو ٹرمپ کی ٹاپ پریورٹیز میں سے کوئی ایک سمجھ لوں، وہ ممکن نہیں ہے۔ اس کا تو سوچنا ہی میرا خیال ہے بہت بڑی حماقت تھی۔ لیٹس کیپ آر فنگرز کراسڈ۔ اور آپ نے ایک بات کی ہے امریکہ اور فلانا، یہ امریکہ اور شمریکہ نہیں، دنیا میں کوئی برودر نہیں ہوتا اور کوئی دوست نہیں ہوتا۔ اپنے مفادات ہوتے ہیں، ٹائمنگ ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے یا ضرورت۔ میں آئی کینٹ رائٹ اوے آنسر دس کوسچن، مجھے نہیں پتا۔ مگر آپ نے ایک بڑی بات کی ہے کہ جذباتی سے ہم لوگ ہیں، مگر لیڈرز کیا ایک اس لیول پہ جو پی ٹی آئی ووٹ بینک لوگ کارکن اتنی لیڈرشپ ہے، باہر بیٹھے یہاں بیٹھے، تو وہ اپنی اسٹریٹجی پراپر کیوں نہیں کر پائے؟ وہ نہیں سمجھ پائے یہ تمام معاملہ جہاں پہ ہم نے تھوڑی سی گفتگو میں رکھ دیا؟ بات سنیں عائشہ، میں آپ کا گلا ہی نہیں خراب، میں اس نے دماغ کو بھی میرا خیال متاثر کیا ہوا ہے۔ یہ کدھر کے قابل لوگ ہیں، یہ کدھر کے سیاستدان ہیں، کو خدا کا خوف کریں۔ جو لوگ وہاں لابنگ شاپنگ کر رہے ہیں، دیکھو اگر کوئی بہت ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹر بھی ہے تو اٹس ناٹ ہز ایریا۔ پاکستان میں تو آپ کا پولیٹیشن نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ ہم لوگوں کی ایک اپنی مینٹالٹی ہے، وہ بیچارے ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوں گے، گائیڈ لائنز تو عمران خان صاحب یہاں سے دے رہے ہوں گے، ان کی پوری پولیٹیکل لوگ ہیں۔ I don't believe قطعاً، بات ہی بوگس لگتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ایوری تھنگ از بینگ ریکارڈیڈ، فلانا ٹمکانا، وہ بلا کے کہہ رہا ہوگا کہ یوں کرو وہ کرو۔ آپ پی ٹی آئی اور اس کی لیڈرشپ کے بارے میں شاید تھوڑی سی نا کو غلط فہمی کا شکار ہوں۔ یہ جس طرح کا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس نے وہ بلڈ کیا اور فلانا، تو بیانیاں ٹمکانیاں، اور خدا کا خوف کرو۔ یہاں یہ جو بڑی کیمپین چل رہی ہے سوشل میڈیا، اس کے پیچھے کو مائنڈ ہے تو فلانا ہے، اور نہیں، مائنڈ کے سب یہ ہمارا سا کام ہے سارا بھائی۔ بس کر جائیں، پاؤں پہ کتنے کلاڑے ماریں گے بنا مائنڈ کے؟ میرا خیال ہے کافی ہو گیا ہے، چلیں گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہو گیا، آپ کا مشورہ علیحدہ ہے۔ افتخار صاحب، یہ جو حسن صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اب آپ کیسے اس کو دیکھیں گے کہ جتنی بات تھوڑے سے لمحوں میں ہم نے جتنی بات کی، پاک امریکہ تعلقات، کس طرح سے ملکوں کے معاملات یا ریاستوں کے معاملات ہوتے ہیں، پی ٹی آئی اپنے حامیوں کو گمراہ کر رہی، وہ سمجھ ہی نہیں رکھتے، یہ بات ہوگی وداؤٹ مائنڈ چل رہے ہیں۔ کیا اس چیپٹر کو ان کے حامی بند سمجھے، یا اس کے اندر کوئی نیا چورن بیچا جائے گا ڈال کے؟ پھر ہو سکتا ہے کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہوگی اس پورے معاملے سے۔ چورن تو وہ روز بیچتے ہیں، تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ نیا چورن کل بھی آ سکتا ہے۔ انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ ہوگی، لرننگ نہیں ہوگی۔ بات یہ ہے کہ جو کھیل کھیلی جا رہی تھی اور جس طریقے سے ہم پاگل ہوئے جا رہے تھے کہ جناب اتنے لوگوں نے دستخط کر دیے اور شور مچایا گیا، وہاں پہ ایک دو تقریبات میں تو نعرے مارے گئے وہاں پہ، پھر وہ نعرے مارنے والوں کو اٹھا کے باہر پھینکا گیا، تو یہ سب چل رہا تھا۔ اور جو یہ کانگریس مین دستخط کر رہے ہیں، ان کو فنڈ تو چاہیے، اور پاکستان کے ایک طبقہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے اور وہ فنڈنگ کرتا ہے، اور یہ سب کے علم میں ہے۔ اور جو ڈرافٹنگ کر کے بھیجی جا رہی تھی، اس میں فنڈامنٹل کویشچن میں ریز کر رہا تھا کہ جو کچھ لکھ کے ان کو بھیجا جا رہا تھا وہ سچ پہ مبنی نہ تھا، وہ ریٹورکس تھے۔ اغوا ہو گئیں، ریپ ہو گئے، راتوں کو چھاپے ہو گئے، ہزاروں لوگ غائب ہو گئے، یہ سب ریٹورکس تھے۔ اس میں جب کبھی بھی یہ سوال کیا گیا کہ اسپیسیفک نام لے کے بات کرو، تو وہ یہاں پاکستان میں یہ اسپیسیفک بات نہیں کر سکے۔ تو کانگریس مینوں کو تو صاف ظاہر ہے کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں، وہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں، آج سے نہیں کرتے۔ یہ ان کا ایک رواج ہے، یہ ان کے سسٹم کا ایک حصہ ہے۔ اپنے ملک میں وہ
جو ظلم اور زیادتی ہوتی ہے اس کے بارے میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی اس قسم کی کوشش کی ہو. بڑا شاباش ہے پی ٹی آئی کے لابیس پہ کہ انہوں نے بہت مال کما لیا عمران خان کے ہاتھوں اس چکر کے اندر, اور جو لابیس خریدے گئے وہ ان کے نام, پتے, ایڈریس آپ سب کو پتہ ہے. تو پی ٹی آئی تو ناکام ہو گئی, ان کی لابنگ میں لفظ ناکام نہیں استعمال کرتا. ان کو پی ٹی آئی کو حاصل کیا ہوا, پھر آپ حاصل کیا ہوا؟ کافی دن ہمارے ہیڈ لائنز رہی, ہمارے ٹی وی پہ چھائے رہے, یہاں پہ ڈائلاگ ہوتے رہے. پی ٹی آئی کی سیاست کو کیا حاصل ہوا؟ یہ عمران خان کو بطور پولیٹیکل لیڈر کیا حاصل ہوا؟ وہ ان کا یہ خیال تھا. دیکھیں دو کھیل کی گئی, ایک طرف یہ کر رہے تھے, ایک طرف وہ 9 مئی کا کر رہے تھے. وہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ان نو کرنا چاہ رہے تھے, اور یہ گیم کر رہے تھے کہ دیکھو ہم امریکہ میں تمہارے پہ دباؤ ڈال رہے ہیں, اور یہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ کو بھی تنقید کر رہے ہیں, اور یہ پاکستان میں ہم تمہارے پہ حملہ کر رہے ہیں. وہ اس کو ان نو کر رہے تھے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان نو نہیں ہوئی. اور اس کا اندازہ آج آپ کو جو خطاب ہے, جو تقریر کی ہے چیف آف آرمی اسٹاف نے, ان لوگوں سے جن کے سہارے, جن کی بنیاد پر ہمیں یہ دھمکیاں دیتے رہے کہ وہ پیسے دینے بند کر دیں گے, تم بھوکے مر جاؤ گے. ٹھیک ہو گیا, یہ کہا گیا, یہ نہیں کہا گیا. یہ جو چیز یہاں بیچ رہے تھے وہاں بھی یہی چیز بیچ رہے تھے, یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ زیادتی ہو رہی ہے. ہم نے کہا تھا یہ باتیں مت کرو, خدا کے واسطے یہ ریپ کے الزامات مت لگاؤ. وہ کولیگز ہیں تمہاری, وہ تمہاری پارٹی ورکرز ہیں, نہیں ثابت کر سکے نا, نہیں ثابت کر سکے, بریک پہ جانا, اور بریک پہ جائیں آپ, نہیں ثابت کر سکے تو یہ مذاق تو نہیں ہے کہ کوئی خط لکھ دے اور اس خط کے اندر جو مرضی چاہے وہ لکھ دے اور ثابت کر نہ سکے. اور وہ کانگریس مین اتنے بھولے ہیں کہ ان کے اپنے انڈیپینڈنٹ ذرائع ہی نہیں ان چیزوں کو چیک کرنے کے, ان کے بھی انڈیپینڈنٹ ذرائع ہیں اور موجود ہیں. اس بنا پہ غالباً انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس آدمی کے ایشو کو ایز اے ایشو اٹھایا جائے. چلیں جی, بریک لینی ہے لیکن